دینی مسائل جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسجد اقصی جو ہماری پہلا قبلہ ہے، یعنی ہم لوگ سب سے پہلے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جیسے ابھی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پہلے مسجد الاقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس مسجد اقصی کی فضیلت کیا ہے، اس بارے میں مفتی طارق مسعود کا بیان جو بہت ہی اچھا ہے وہ ہم لوگ سنتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے جب یہ بتایا نا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں، تو اس سے خود بخود یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس مسجد کے مبارک ہونے کی وجہ سے اس کے ارد گرد اتنی برکتیں ہیں، تو خود اس مسجد میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ تو وہ مسجد بہت زیادہ برکت والی ہے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو مسجد اقصی اور مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اسے 1,000، اور بعض روایات میں آتا ہے مسجد اقصی میں 50,000 اور مسجد نبوی میں 1,000۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ سفر کیا جائے گا صرف 3 مسجدوں کی طرف۔ کیا مطلب؟ وہ سفر جو بنیت عبادت ہو، بنیت عبادت یعنی 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف سفر کر کے ان مسجدوں کی زیارت کرنا ہی عبادت ہے۔ ویسے تو کوئی بھی مسجد ہو، آپ ویسے دیکھنے کے لیے چلے جائیں، اس کو سفر کر کے بھی انسان جا سکتا ہے، ویسے ہی دیکھنے کے لیے بھئی مسجد کیسی بنی ہے، خوبصورت ہے یا نہیں، لیکن اعلیٰ وجہ تقرب یعنی وہ سفر جو بطور عبادت کے ہوگا، ان میں صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف زیارت کے لیے سے جانا ہی بذات خود شریعت میں مقصود ہے اور ایک عبادت ہے، اور ان میں جا کے نماز پڑھنے کی اضافی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو وہ 3 مسجدیں ہیں، آپ نے فرمایا ایک مسجد حرام، ایک مسجد اقصی اور ایک مسجد نبوی۔ تبھی مسلمان جب تک مسجد اقصی آزاد نہیں تھی تو مسلمان مسجد اقصی بھی سفر کر کے جایا کرتے تھے، مسجد حرام بھی، اور مسجد نبوی تک تو الحمدللہ اب بھی جاتے ہیں۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو دوبارہ آزاد کرائے تاکہ ہمیں بھی وہاں جا کے نماز نصیب ہو اور مسجد اقصی کی ہمیں بھی زیارت نصیب ہو۔ یہ ہر مسلمان کی تمنا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، وہاں جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس زیارت سے محروم ہیں۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ مبارک مسجد جس کی طرف اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزاتی طور پر لے کر گیا، اور خاص طور پر ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نماز پڑھوائی گئی معجزاتی طور پر، تو اللہ ہمیں بھی اس مقدس سرزمین کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے یہ سفر اس لیے کرایا تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ وہ نشانیاں یہی ہیں کہ جو معراج کی رات آپ کو دکھائی گئیں،